السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے لیے ویڈیو پیش کی تھی دل کی 7 بیماریاں۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپ سے مس ہو گئی ہو تو اس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اور آج کی ویڈیو ہے ناشائستہ سوالات۔ محترم دوستو، معاشرے میں ناخوشگوار چیزیں اور باتیں ایک حساس شخص کی طبیعت پر بہت ہی ناگوار گزرتی ہیں۔ مثلا جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بے ہنگم ٹریفک، لائن کی بجائے دھکم پیل، یہ سب ایک پسماندہ معاشرے کی نشانی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کا کوئی احساس نہیں رکھتے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں تو لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کے اپنی زبانوں سے لوگوں کے سینے چھلنی کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ محفل میں بیٹھ کے کبھی تو مزاح کے نام پہ اور کبھی معصومانہ سوالات کے پردے میں مخاطب سے ایسی بات کہیں گے جو ان کے دل کو چیرتی ان کے جگر کے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ بیچارہ دل ہی دل میں اپنی بدقسمتی اور بے بسی پہ آنسو بہانے لگے گا۔ ایسے ناشائستہ اور غیر اخلاقی سوال عموماً آپ دیکھیں گے کہ بھری محفل میں پوچھے جاتے ہیں، تاکہ حاضرین کے سامنے ایک تو مخاطب کی خوب بے عزتی اور سبکی ہو، اور دوسری طرف سوال پوچھنے والا سب پر اپنی بڑائی اور شان و شوکت ثابت کر سکے۔ مثلا ایک بے روزگار شخص سے یہ پوچھنا، ہاں بھائی تمہاری نوکری کب لگ رہی ہے؟ یا پھر ایک ایسی لڑکی سے جس کی عمر پکی ہو رہی ہو، یا پھر اس کے والدین سے یہ پوچھنا، اس کا بھی کوئی رشتہ آیا کہ نہیں؟ اسی طرح کرائے کے مکان میں رہنے والے شخص سے پوچھنا، ہاں میاں اپنا مکان کب بنا رہے ہو؟ سامنے رنگ کی کوئی لڑکی ہے تو اس پہ طنز کر دینا کہ آج کل کون سی کریم یوز ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسے شخص سے پوچھنا جس کے پاس سواری نہ ہو، ہاں بھائی کب اپنی گاڑی خرید رہے ہو؟ یا موٹے شخص کو تانا دینا کہ آج کل کیا وزن چل رہا ہے؟ یا ایک دبلے اور پتلے اور نحیف سے شخص سے پوچھنا، آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ یا پھر ایک بے اولاد جوڑے سے یہ پوچھنا کہ ہاں بھائی تم دونوں کب خوشخبری سنا رہے ہو؟ یہ اور اس طریقے کے دوسرے سوالات کبھی کسی خیر کی نیت سے نہیں پوچھے جاتے، اور ان کا مقصد ہمیشہ دوسروں کی محرومی یا بے بسی کا مذاق اڑانا، اور اپنے رزق، صحت، خوشحالی اور نعمتوں پر اترانا، ان پہ غرور اور فخر کرنا، ان کو اپنی ذاتی کاوش کا نتیجہ سمجھنا، اور ہمیشہ یہ گمان رکھنا کہ ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ طنز و حقارت سے بھرے ہوئے یہ سوالات سامنے والے شخص کا سینہ چھلنی کر کے یا تو اس کو سخت ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا پھر اس کے دل میں پوچھنے والے اور سوسائٹی دونوں کے لیے غصہ اور نفرت بھر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، رب تعالیٰ سورۃ ہمزہ میں ایسے ہی طعنہ زن شخص کے لیے تباہی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اور پھر انہیں اس کے طعنے دے۔ دوستو، ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں بہت ساری کمزوری ہیں۔ اگر رب تعالیٰ نے کسی کو کھلا رزق عطا کیا ہے، یا اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یا پھر اسے عمدہ صحت عطا کی ہے، تو یہ رب کی خصوصی مہربانی ہے، جس کے لیے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو جو کہ ان نعمتوں سے محروم ہیں طعنے دے دے کر ان کی دل آزاری کرنی چاہیے۔ ہمیں تو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جیسے رب تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرتے ہیں ویسے ہی وہ ان کو چھین لینے پہ بھی قادر ہے۔ اسی لیے پیارے نبی کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اے اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے وہ آپ مجھ سے چھین لیں۔ محترم دوستو، اللہ کی نعمتوں کا شکر اور باقی لوگوں کی دل آزاری سے پرہیز کرنا ایک طرف تو دلی سکون کا باعث بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں محبت، سکون اور یگانگت کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں طعنہ زنی نفرت، بغض اور غصے کا باعث بنتی ہے، سوسائٹی میں بھی بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ آئیے مل کر نیکی کا عہد کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں طعنہ زنی اور لوگوں کی دل آزاری سے بچائے، اور اپنی رحمتوں کی بارش اسی طریقے سے ہم پہ جاری رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔